اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کا پہلا پلر ایمان باللہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ایمان۔ قرآن میں بارہا حکم آیا ہے کہ آمنو بربکم، اپنے رب پہ ایمان لاؤ۔ آخر اللہ پہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ مومن کون ہوتا ہے؟ سورہ بقرہ میں ایک پیراگراف ہے آیہ نمبر 21 سے لے کر 25 تک، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایمان کے 5 پلرز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حالانکہ سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے اور مدینہ ہجرت کے بعد کے پہلے 1-1.5 سال میں نازل ہوئی، اس وقت تک تقریباً 2/3 قرآن مکہ میں آلریڈی نازل ہو چکا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پیراگراف میں مسلمانوں کو پھر سے ایمان کے بیسکس بتائے ہیں۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان کے پلرز میں سب سے پہلے اللہ پہ ایمان آتا ہے، فرشتوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ لیکن آج ہم صرف اور صرف اللہ پہ ایمان کی بات کریں گے کہ آخر ایمان باللہ کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 21 اور 22 اس کانسیپٹ کو سمجھنے میں بہت زیادہ ہیلپفل ہیں، بہت زیادہ مدد کرتی ہیں۔ تو ہم آیہ نمبر 21 کو پہلے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اپنے رب کے عبد بنو جس نے تمہیں تخلیق کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی تخلیق کیا تاکہ تم بچ سکو۔ یہاں نوٹ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یا ایہا الناس آمنوا بربکم کہ اے لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، بلکہ ان 2 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان باللہ کے 3 انگریڈینٹس ہمیں بتائے ہیں، 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلا انگریڈینٹ ہے عبودیت، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کو شروع کرتے ہیں کہ اے لوگوں اپنے رب کے عبد بنو۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب اللہ کے ہونے پہ یقین کرنا ہے۔ جس کو یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہے اور وہی ہمارا مالک و خالق ہے، ایسے شخص کو مومن کہتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس کی ذات پر بیونڈ شیڈو آف اے ڈاؤٹ، بغیر کسی شک و شبے کے یقین رکھتا ہو، یہ بھی یقین ہو کہ وہی خالق ہے، وہ جنت کو دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اور روز قیامت پر بھی اس کو پورا یقین ہو، لیکن اس کے باوجود وہ شخص کافر ٹھہرایا جائے؟ یہ کتنی عجیب سی بات لگتی ہے نا سننے میں، کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا شخص کافر ہو؟ ڈیفینیٹلی ایسا ہو سکتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل ابلیس ہے۔ وہ اللہ کی ذات سے واقف تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کر سکتا تھا۔ قرآن میں بہت جگہ ابلیس اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ڈائریکٹ کانورسیشن، مکالمہ آتا ہے۔ پھر آخر ابلیس کے کفر کی کیا وجہ بنی؟ اس کا جواب اس آیت میں ہے، اے لوگوں اپنے اللہ کے، اپنے رب کے عبد بنو۔ نوٹس کریں کہ ایک سجدہ، ایک نافرمانی، ایک حکم کے انکار نے ابلیس کو مومن سے کافر بنا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ صرف اللہ کی ذات پر یقین کر لینے سے انسان مومن نہیں بن جاتا، عبد بننا پڑتا ہے، سمعنا و اطعنا کی زندگی گزارنی پڑتی ہے، اپنا دل، اپنی روح اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے جھکانے سے ہی ایمان کی پہلی شرط پوری ہوتی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں، اے لوگوں اپنے رب کے عبد بنو۔ اچھا، بہت سے لوگ اس چیز کو کوشچن کرتے ہیں کہ ہم کیوں اللہ کے عبد بنیں؟ وہ ایمان تک اس لیے نہیں آ سکتے کیونکہ انہیں اپنی آزادی اللہ کی عبودیت سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے فریڈم کو اسلام پہ پریفر کرتے ہیں۔ آخر اللہ کو کیا ملے گا اگر ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں؟ اللہ تعالیٰ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کو اللہ کی رضا کے آگے جھکا دیں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک ایگزامپل لینی پڑے گی۔ ایک عورت کا 3 سال کا بچہ ہے، جب بھی وہ اسے بازار لے کے جاتی ہے تو بچہ تباہی مچا دیتا ہے، کبھی سڑک پہ بھاگتا ہے،
کبھی چیزیں گراتا ہے۔ اس ایج میں سب بچے اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، بھاگنا دوڑنا چاہتے ہیں۔ ماں گھر سے ہی سمجھا کے جاتی ہے کہ بیٹا مما کا کہنا ماننا ہے، ادھر ادھر نہیں بھاگنا، چیزوں کو ٹچ نہیں کرنا، انگلی پکڑ کے چلنا ہے۔ ماں کا کیا انٹرسٹ ہے کہ بچہ کہنا مانے؟ ماں اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہے، وہ جانتی ہے اور بچہ نہیں جانتا۔ وہ خطرہ دیکھ سکتی ہے لیکن بچہ نہیں دیکھ سکتا، بچے کا علم محدود ہے۔ ماں بچے کو بچانا چاہتی ہے۔ جب ماں اپنے بچے کے ویل بینگ کے لیے اتنا پریشان ہے، جس نے صرف پیدا کیا ہے، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس نے کہا الذی خلقکم، جس نے تخلیق کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے والوں کو بھی تخلیق کیا، کیا وہ ہمارا برا بھلا ہم سے بہتر نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اینڈ میں ہمیں عبودیت کا لاجک سمجھاتے ہیں۔ لعلکم تتقون، کیوں بنو اللہ کے عبد؟ تاکہ تم بچ سکو۔ اللہ کا کہنا ماننا صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی ہر بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ اس لیے ایمان کی پہلی شرط، پہلی کنڈیشن عبودیت ہے۔ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ پھر آیت نمبر 22 میں سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا وسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا کہ اس سے پھل پیدا کرے اور تمہیں رزق عطا فرمائے۔ کسی کے اس قدر احسانات ہوں ہم پر تو ہمارے دل میں اس کے لیے کیا جذبہ ہونا چاہیے؟ شکر۔ شکر ایمان کی دوسری شرط ہے۔ پورے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتیں گنواتے ہیں تاکہ ہمارے دل میں شکر پیدا ہو سکے، کیونکہ جیسے ایمان کی ضد کفر ہے ویسے ہی شکر کی ضد بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ان الانسان لظلوم کفار، اور جو کچھ تم نے مانگا اس نے سب کچھ تمہیں دیا، اور اگر تم اللہ کی احسان گننے لگو تو تم گن نہیں سکتے۔ کوئی شک نہیں کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ نوٹس کریں کہ یہاں پہ ناشکرے کے لیے کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ کفار، مسلسل کفر کرنے والا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر ناشکری کو کفرانی نعمت کہتے ہیں۔ پھر ایک جگہ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں مار ڈالے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اس آیت میں بھی انسان کی ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے کافر کہا، ان الانسان لکفور۔ پھر کیا ایسا ممکن ہے کہ بندہ اللہ کا حکم ماننے والا ہو، عبد ہو، لیکن شکر گزار نہ ہو؟ اس کا ایویڈنس بھی ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ سورہ سبا میں آیت آتی ہے جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان سے شکوہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں سے، میرے عباد میں سے، میرے عبادت گزاروں میں سے بہت ہی کم ہیں جو شکر گزار ہیں۔ ابلیس نے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہی وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا۔ وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ آخر شکر کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ ہم تو بہت سے لوگوں کو کہتے ہوئے سنتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے جی، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو پھر یہ کون سی شکر گزاری ہے جو اتنی مشکل ہے؟ شکر کی 3 ڈگریز ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اپنی نعمتوں کے لیے دل میں شکر آنا۔ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو زبان سے الحمدللہ کہنے کی عادت سی ہو جاتی ہے، ہاں جی بس کیا کریں الحمدللہ، ہر شکوہ کرنے کے بعد الحمدللہ۔ اس کا مطلب شکر زبان پہ تو ہے لیکن دل نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اکنالج نہیں کیا۔ علماء کہتے ہیں کہ شکر کی ہائیسٹ سٹیٹ تو یہ ہے کہ بندہ تکلیفوں پہ اللہ کا شکر کرنا سیکھے۔ پھر دوسری سٹیج یہ ہے کہ جب شکر دل میں بیٹھ جائے تو زبان پر بھی آئے،
اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سورہ دحا میں کہتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ اور پھر تیسری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عمل میں شکر آنا۔ یہاں ہم سب لوگ مار کھا جاتے ہیں۔ اللہ کی کسی بھی نعمت کا شکر اس وقت تک ادا نہیں ہوتا جب تک آپ اس نعمت کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال نہ کریں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں تو ان آنکھوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا اور ان آنکھوں کو ان اعمال میں لگانا کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، مال، دولت، ہماری انرجی، ٹیلنٹ، جوانی، انٹیلیجنس، صحت، ہر چیز جب تک اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ نہ ہو تو اس وقت تک اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں بار بار آتا ہے آمنوا وعاملوا الصالحات، اللہ پہ ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو۔ نیک اعمال انسان کے شکر کی پروڈکٹ ہیں، انسان کے شکر سے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں کہتے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر ادا کرنے کے لیے نیک عمل کرو۔ تو یہ ہے ایمان کی دوسری شرط، دل، زبان اور عمل سے اللہ کا شکر گزار بننا، کیونکہ جس میں شکر نہیں ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں کافر ہے۔ اللہ پہ ایمان کی تیسری شرط بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 22 میں بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو ہرگز کسی شے کو اللہ تعالیٰ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ انسان اللہ کی ذات سے واقف ہو اور اللہ کی نعمتوں کا بھی انکار نہ کرتا ہو، تب بھی کیا وہ کافر ہو سکتا ہے؟ اگر انسان اللہ کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک کر لے تو انسان کافر ہو جاتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت ہی بڑی ناانصافی ہے۔ مشرکین مکہ کو لے لیجئے، اللہ کو جانتے تھے، مانتے تھے اور اللہ کی تخلیق اور نعمتوں کا بھی انکار نہیں کیا کرتے تھے، لیکن وہ آلات، عزا اور حبل کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرتے تھے، اس لیے ہم انہیں کفار مکہ کہتے ہیں۔ ورنہ قرآن میں تو بہت جگہ آتا ہے وَلَا إِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے تو یہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا إِن سَأَلْتُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان سے پانی برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر دیا تو وہ یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی واقف تھے اور اس کی نعمتوں کا بھی انکار نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے ایمان کے رستے میں ان کا شرک آ گیا۔ کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے اور کوئی بزرگوں اور اولیاء کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیتا ہے۔ کچھ شرک ظاہری ہیں اور کچھ خفی ہیں۔ شرک خفی میں بھی کچھ شرک ہماری ذات کے باہر کے ہیں، جیسے ہماری دولت، ہمارے بزنسز، ہمارے دوست، فیملیز، پیئر پریشر، معاشرہ، سوشل میڈیا یا فیشن، جن کی خاطر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں۔ اور کچھ ہمارے اندر کے شرک ہیں، جیسے حسد، لالچ، لسٹ، خواہشات، شہوات، جن کو ہم اللہ کے شریک بنا دیتے ہیں۔ شرک کسی بھی طرح کا ہو انسان کو مومن سے کافر بنا دیتا ہے۔ تو یہ ہیں 3 شرائط ایمان باللہ کے۔ پہلی ہے عبودیت، اللہ کے حکم کی مکمل اور ہر لمحہ اطاعت، انکنڈیشنل کمپلیٹ سبمیشن، سمعنا و اطعنا۔ دوسری کنڈیشن ہے، دوسری شرط ہے شکر، یعنی دل، زبان اور عمل کا شکر۔ اور تیسری کنڈیشن ہے توحید، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے وہ بت، وہ اصنام ہمارے ارد گرد ہوں یا ہمارے اندر۔ جس شخص میں یہ تینوں چیزیں پائی جائیں گی وہی مومن باللہ یعنی اللہ پہ ایمان لانے والا کہلائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ سچا اور پکا ایمان لا سکیں اور ایمان کی تمام شرائط کو پورا کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔